السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. پورے پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں آج کل ایک بڑی غیر یقینی کیفیت محسوس ہو رہی ہے سب لوگوں کو. کیا نئی حکومت آنے والی ہے؟ کیا پرانی حکومت جانے والی ہے؟ کیا تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں یا تبدیلی نہیں آ رہی؟ تمام تر لوگ کہیں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جی لانگ مارچ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ایک لانگ مارچ 23 مارچ کو نکلے گا، ایک لانگ مارچ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے وہ نکلے گا جی 27 فروری کو. اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی انڈیا دے دیا ہے. وہ انڈیا بھی کیا ہے ذرا وہ سن لیجیے. کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی معیشت سسٹینبلی گرو کرے گی. 4.5% کی اس کی ایوریج ہوئے گی، جو کہ پچھلی ایوریج سے کافی زیادہ 25% جو ہے وہ زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور ہمیں یہ جہاں پہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے وہاں پہ یہ اچھی خبر جو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جی اب ہم نے کہا تھا ہم آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سنا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نیگیٹیوٹی کی خبروں کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جی پازیٹیوٹی کی خبریں پہلے دکھائی جائیں. تو ہم نے پازیٹیوٹی کی خبریں دکھا دی. معیشت بڑی ضروری ہوتی ہے ایک سیاسی استحکام کے لیے، اور یہ معیشت تو بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ نئی حکومت کی بات ہو رہی ہے، صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کس طرح ملاقات کریں گے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریلی سے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے. کچھ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے ہیں نہ ڈالیں گے. مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کریں گے. 27 فروری کو بلاول بھٹو صاحب نے مارچ کا اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی سے روانہ ہوں گے پنجاب کی طرف، اور تحریک انصاف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پنجاب سے روانہ ہوں گے کراچی کی طرف انشاءاللہ. 27 فروری کو وہ وہاں سے نکلیں گے، ہم یہاں سے نکلیں گے، راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے گی. جو گیلانی صاحب نے کہی سینٹ میں کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے، میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے بھی صرف سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، مجھے بھی صوبہ چاہیے. تو آئیے مل کے اور سمجھ جائیے کہ تبدیلی آنے کو ہے اور الیکشنز ہونے کو ہیں. جب بات ہو نئے صوبے کی، جنوبی پنجاب کے صوبے کا خواب جو 3.5 سال سے ماند پڑا تھا، آج اچانک سے شاہ محمود قریشی صاحب کی نظر میں جاگ گیا ہے. آج نہیں، کچھ ہفتہ قبل جاگ گیا تھا جب انہوں نے خط بھیجا ہے بلاول بھٹو صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبے کے لیے اگر وہ اپنا کردار ادا کریں تو پھر ان کو کریڈٹ بھی دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب، جو کچھ غیر یقینی کی کیفیت تو ہم نے وہاں پہ بھی محسوس کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، اور ان کو واپس لانے کے لیے حکومت بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے. ایک ان کا جو ہیلتھ بورڈ ہے وہ پھر بیٹھ گیا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف صاحب آیا بیمار تھے یا نہیں. ایسے وقت میں اسد عمر صاحب کا یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا صرف 100% عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا، یہ کس طرف جا رہا ہے اور انصاف کے تقاضے کیا کہتے ہیں؟ انصاف کیا پھر عمران خان صاحب سے شروع ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر، کس میڈیکل رپورٹ پر یہ بات کی تھی، اور اگر انویسٹیگیشن ہی کرنی ہے تو کیا شروعات عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے؟ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ہی از ٹرائنگ ٹو ڈسپیل دا رومرز کہ کون اناؤنس کرے گا میاں صاحب کی واپسی، تو ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں. فارورڈ میں جو امداد ملی ہے یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ 1 ارب کے قریب وہ ایک ڈاکومنٹ ہے. ہم اس کو پارلیمنٹ بھی اٹھا رہے ہیں. 1 ارب کے قریب جو پیسہ ہے وہ ان ایسے لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ اس میں کون سا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو. میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی یہ ان کا ملک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے، اور جب بھی انہوں نے آنا ہوا وہ اس ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں گے. یہ مجھے یا کسی اور کو اناؤنس کرنے کی جی وہ خود اناؤنس کریں گے، اور ان کو اناؤنس کرنا چاہیے بھی، اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کب اناؤنس کریں گے اور کیا ڈیٹ اناؤنس ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جی ایک اور بڑا ٹیل سائن ہوتا ہے آنے والے انتخابات کا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت کے اتحادی آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں اور ایسی باتیں باز گشت کرنے لگیں کہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. جو آج متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خالد مقبول صاحب نے آج ایک انڈیا دے دیا ہے. ایک لسانیت کی فضا نظر آ رہی ہے، پھر سے مہاجر کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور دھمکایا گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے کیونکہ
11.5 سال سے ہمارے اوپر جس طرح کی یہ غیر یقینی صورتحال ہے, جو ہم پر پابندیاں عائد ہیں, اس پر اب تک عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکے, تو اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا. یہ تمام تر سائنس کیا ہیں, کیا واقعی ان میں کچھ دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے, اس پر بھی مزید بات کریں گے جی. اور بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ. بہت شکریہ عالیہ, آپ نے بہت دنوں بعد ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار چیمہ صاحب نون لیگ سے. میں نثار چیمہ صاحب لیڈیز فرسٹ کے آپشن کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے آپ کے پاس آپ سے شروع کر لیتی ہوں. یہ فرما دیجیے گا کہ میاں صاحب کے حوالے سے جو اسد عمر صاحب کا 7-8 لوگ بیٹھے تھے جب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میاں صاحب کو بھیجنا ہے باہر یا نہیں بھیجنا, تو خالصتاً اور خصوصاً یہ پورا 100% عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. تو کیا ہم انویسٹیگیشن کی شروعات آپ سمجھتے ہیں انہی سے ہونی چاہیے؟ دیکھیے سنا, ان کے بارے میں تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے, لائے ہیں بزم ناز سے یار الگ الگ خبر. جب بھی ان میں سے ان کے کسی ترجمان نے بات کی ہے, انہوں نے مختلف پیرائے میں بات کیا ہے اور مختلف انہوں نے نقطہ نظر بیان کیا ہے. کبھی انہوں نے کہا کہ یہ تو جی کورٹ کا فیصلہ تھا, کبھی ان کے کسی ترجمان نے کہا وہ تو جی ایک میڈیکل بورڈ کا فیصلہ تھا, کبھی کبھی انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے. کس کا یقین کیجئے؟ دیکھیں بات یہ پہلے آپس میں کوئی اتفاق رائے تو پیدا کر لیں, قوم کے سامنے ایک موقف تو رکھیں. کچھ پتہ نہیں چلتا, کبھی عدالتوں پہ ڈالتے ہیں, کبھی میڈیکل بورڈ پہ ڈالتے ہیں, اور کبھی یہ پرائم منسٹر پہ ڈال رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے ان کا, اور یہ کل کو یہ کہ اور ان کا کوئی اسپوکس پرسن جو ایک اور موقف اختیار کرے گا. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں, یعنی اس کی حقیقت یہی ہے کہ ایک سرکاری میڈیکل بورڈ تھا جس کی یونانیمس ریکمنڈیشن تھی, اور اس میں جو سرکاری میڈیکل بورڈ, میں نے اس لیے کہا کہ اس کے تقریباً سارے کے سارے ممبران جو تھے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازم تھے, اور ان کی یونانیمس ریکمنڈیشن تھی, اور یہ ایک عدالت نے پھر اجازت دی اس کی بنیاد پہ, اور پھر پرائم منسٹر نے بھی اجازت دی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایک پہ نہیں ڈال سکتے. ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے, اب جس پہ چاہیں ڈالتے جی. تو یہ بتا دیں عالیہ صاحبہ, یہ حکومت نے نہیں باہر بھیجا, عدالت نے باہر نہیں بھیجا, مطلب 100% عمران خان صاحب نے بھیجا, وزیر اعظم کا فیصلہ تھا, یہ ایسی بات کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی اسد عمر صاحب کو؟ اچھا, تھینک یو ثنا. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہاں پر ان کو ہمارے ترجمانوں کی تو سٹیٹمنٹس یاد ہیں. ابھی آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایک ترجمان ان کا کہہ رہا تھا 20 جنوری کو نواز شریف نے واپس آنا ہے, ایک کہہ رہا تھا جب ان کا دل چاہے گا تب واپس آئیں گے, ایک کہہ رہا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوگی واپس آئیں گے, ایک کہہ رہا تھا جب ان کا علاج ختم ہوگا تب واپس آئیں گے, ایک کہہ رہا تھا کہ جی جب ڈیل ہو جائے گی تو تب واپس آئیں گے. ان کو اپنے ترجمانوں کی سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے؟ میں تو یاد کراتی نہ ہوں, باؤ صاحب کے جو پلیٹلیٹس تھے وہ سٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہو رہے تھے, وہ تو 2000 تک پہنچ گئے تھے. ان کی تو یہ حالت تھی کہ ان کا تو بچنا مشکل ہو گیا تھا. یہاں پر ہر 1 منٹ کے بعد جو ان کے اتار چڑھاؤ کا پلیٹلیٹس کی صورتحال میڈیا بھی بتا رہا تھا. ان کے اپنے ڈاکٹر عدنان کیا, مریم نواز کیا, سب کچھ بتا رہے تھے. عدالت ہم سے ان کی زندگی کی ضمانت مانگ رہی تھی جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم تو کہہ رہے تھے انڈیمنیٹی بانڈ بھرے, ہم تو کہتے تھے انڈیمنیٹی بانڈ بھرے بغیر ہم ان کو جانے نہیں دے سکتے. سوال تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو چاہتے تھے بھر کے جائیں. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانتی تو ان کا بھائی بنا ہوا تھا جو اپوزیشن لیڈر ہے. سب سے پہلے تو اس کو اگر آج کسی کا بکری چور کا, آٹے چور کا, یا ایون دھنیا چور کا بھی بھائی کسی کا ضمانتی پڑا ہوا ہو تو کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ یہی تو بات ہے. 21 سال پہلے وہ بیمار تھے, اس کے بعد بھی وہ بیمار تھے. جب انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں, چپ کر کے اپنا بستر بوڑیا باندھتے ہیں. اس عوام کو کیا, عدالت کو کیا, ہر ایک کو وہ بے وقوف بنا کر وہ جو ہے وہ جدہ فرار ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ والے سیل میں نہ غوث علی شاہ کو پتہ ہوتا ہے, نہ اعتزاز احسن ان کی رٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں, صبح کی کارکن ان کے لیے جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ ان کی اپنی سٹیٹمنٹس تو آپس میں ملتی نہیں ہے. ابھی رانا چلیں عالیہ, آپ نے اس کا جواب دے دیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اسد عمر صاحب کو یہ بات کرنے کی کیوں کر پیش کر. شاید خاقان عباسی کہتے ہیں یہ ہمارا موقف. چلیں یہ آپ کا ہو گیا عالیہ, یہ سمجھ آ گئی مجھے. نواز شریف صاحب نے ساری چلاکیاں ساری آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے تھے, لیکن اب ہم سے
हमसे उनकी जिंदगी की जमानत मांगी जा रही थी, हमें 24 घंटे भी नहीं दिए जा रहे थे। मैम मैं आपसे जो कह रही हूँ आलिया साहिबा उस पर आ जाए ना, मैं कह रही हूँ चले ये सारी बातों में पता है, मुझे जो नहीं पता वो ये है कि असद उमर साहब इस वक्त ये बात क्यों करेंगे? क्या हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं होता? क्या एक यूनानिमस डिसीजन नहीं होता? क्या ये खुसूसन मतलब इमरान खान साहब 100% डिसाइड करते हैं? तो ये हुकूमत है, हुकूमत में है, काबीना में है असद उमर साहब, अब शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद भी देखिए है। जी, इमरान खान साहब जो हैं, जितना मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ काम किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर जमहूरियत रखी हुई है, वो हर बात का फैसला मिलजुल कर वहां पर होता है। और जब वहां पर हालात ऐसे दिखाए जा रहे हो कि अब उनकी जिंदगी मतलब उनको पता नहीं कितने, बकौल मरियम बीबी के तो पता नहीं कितने हार्ट अटैक्स हो चुके थे, फिर भी वो सिरी पाए और जो है हलीम और निहारी और कीमे वाले नान खा रहे थे, लेकिन और उनको तो 100 तरह की आलिया, there were बीमारियां 9 थी। people, तो अब उन 8 100 to तरह 9 की people in बीमारियों the का, final meeting देखिए जिसने मेरी एक decide बात किया। सुनिए, आलिया, नहीं नहीं आलिया, एक सना, मैं इजाजत तो दीजिए। बिल्कुल आलिया। कैटेगोरिकली अवाम को याद कराना पड़ता है, मीडिया को भी याद अच्छा कराना आलिया, तो पड़ता है याद कि आपने करा हमारे दिया, लिए पूरा इतने पूरा आपने ऐसे- याद करा दिया, हमें सबक ऐसे अजबर याद हो गया है। कराए गए थे कि हमें तो लगता था कि अब तो पता नहीं क्या होगा, उन्होंने बचना भी है या नहीं बचना। एक इंसानी हमदर्दी के तहत एक फैसला होता सुन है, लेते उस फैसले के तहत जो है अदालत उनको एक रिलीफ देती है, भागकर वो चढ़ जाते हैं कतरी एयरलाइन के ऊपर। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? फिर एजवे रोड में कॉफी पीते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर हाइट पार्क में वॉक करते हैं। ठीक है आलिया, ये सब अजबर याद हो गया मुझे। सिर्फ ये बता दीजिए 9 लोग थे या 8 लोग थे फाइनल मीटिंग में जिसने डिसाइड किया कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना चाहिए, जो फाइनल कॉल हुई। अब फाइनल कॉल में असद उमर साहब वो 8-9 लोगों में से मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम में सब में मुतजाद हमारे राय थी, लेकिन इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया था कि उनको बाहर भेजना है। तो अब मुझे बता दें, अब जमहूरियत है इस पार्टी में, अब ये अगर है तो फिर इमरान खान साहब ने, या तो फिर असद उमर साहब झूठ बोल रहे हैं, ये बता दें। देखिए जी, पार्टी में हमारी बहुत जमहूरियत है, पार्टी में हर फैसला कंसेंसस से होता है। हम अदालत के फैसले को पूरा करने के पाबंद थे। हमने ये एक जो भी है, इमरान खान साहब ने अदालत का जो फैसला था उस फैसले के मुताबिक जो भी कहा है उन्होंने उसके मुताबिक फैसला किया। एक इंसानी हमदर्दी के तहत एक फैसला हुआ था। अदालत ने भी, मैं ये समझती हूँ, उन्होंने भी शायद एक मतलब, ये तो हिस्ट्री है ना मुल्क की, क्या दुनिया की हिस्ट्री में है कि किसी को इस तरह से किसी मुजरिम को कैद से रिहा करके दूसरे मुल्क में जहां से हम उसको वापस भी नहीं ला सकते, वहां पर उसको जो है आलिया, I want to really move on, but you know, आप बार-बार सवालात खड़े कर रही हैं, आप कोर्ट के ऊपर डाल रही है, कोर्ट आपके ऊपर डाल रहा है, कोर्ट आपके ऊपर डाल रहा है कि भाई आपने मेडिकल रिपोर्ट भेजी, हमने उस मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन करके आपकी सिफारिशात के मुताबिक इजाजत दी कि वो ट्रैवल करें। सना मेरी बात सुन लें, मेडिकल रिपोर्ट्स तो हम पिछली इनकी 3 मेडिकल रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर चुके हैं। हमारा हाई कमीशन उनसे मुसलसल राब्ता करे और उनको कह रहे हैं कि हमें अपने डॉक्टर से मिलवाएं, हमें ये बताएं कि आप क्या इलाज करवा रहे हैं। उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं है। पंजाब मेडिकल बोर्ड ने जो पहले वाले बोर्ड, चलें ठीक है, सवाल का जवाब नहीं आना, ठीक है ठीक है, लेट्स मूव ऑन, हसन मुर्तजा साहब तो कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया नून लीग से। आप आलिया बिल्कुल आप एवेड कर गई हैं सवाल का जवाब। अगेन जो मुझे अंदाजा था कि होगा कि आप ये नहीं बता रही कि असद उमर साहब ने बात गलत की है, सही की है, नहीं करनी चाहिए थी। आप इसमें से एक चूज कर लें सेंटेंस, क्या होगा? देखें जी, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। आप जितनी दफा भी मेरे से सवाल पूछेंगी, हमने एक अदालती फैसले को ऑन किया है। जो अदालत ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो उसकी बात की है। हमसे तो उनकी जमानत मांगी जा रही थी, जो अल्लाह तो के अलावा अदालत ने जो आपको फैसला सुनाया वो आप ही की सिफारिशात और आप ही की गिवन रिपोर्ट के मुताबिक था ना। सवाल नवाज शरीफ साहब से होना चाहिए कि आप 2 साल से बगैर इलाज किए अवाम की दौलत लूट कर वहां बैठे वॉक भी कर रहे हैं, आप वहां पर चहलकदमी भी कर रहे हैं, बकौल आपके डील की कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन आप, हाँ, डील की कोशिशों से याद आया, उससे आगे भी है, होम डिपार्टमेंट के आगे मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि मुझे ना। अच्छा आलिया, चलें मूविंग ऑन, आलिया मूविंग ऑन, आलिया प्लीज लेट्स मूव ऑन। हम इस पे बहुत टाइम लगा चुके हैं। बता दें, आप फिर कह रही हैं कि जब उनको डील करनी होती है, फिर किससे डील कर रहे हैं? आपको पता है डीजी आईएसपीआर की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि भाई हम कोई डील नहीं कर रहे, हमारे से दूर रखिए इन चीजों को, और ये जो रूमर्स फैला रहे हैं, अब आप खुद कह रही हैं कि डील के लिए ये ठीक हो जाते हैं, अब आप फिर डील की बात कर रही हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं जी मुझे किसी ने कहा तरदीद कर दो, एक पेज पर है। बता देती हूँ, ये मेरी खबर तो नहीं है। एक मिनट सना, ये मेरी खबर तो नहीं है, ये तो सारी आपके मीडिया हाउसेस की खबर है कि शहबाज शरीफ साहब अपना सीवी लेकर गेट नंबर 4 के बाहर चहलकदमी करते हुए पाए गए। ये आपके मीडिया की खबर है कि वहां इनके 4 लोग जो हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें वजीर आजम के हम कैंडिडेट हैं, हम शरीफ फैमिली से ज्यादा आपके वजीर इत्तलात की खबर है आलिया, आपके वजीर इत्तलात की खबर है, मीडिया की खबर नहीं है, सब कुछ मीडिया। सुन ले, ये भी आपके मीडिया की खबर
خبر ہے کہ ڈیل وہ تو ڈیل کے لیے جا رہے ہیں لیکن آگے سے نواز شریف صاحب نہیں مان رہے. ہم تو اتنا ہی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جس کی ہر خبر پر نظر ہے. آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے زبردست ہمارے پاس جرنلسٹ کیا ریسرچرز کیا ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن سے کوئی خبر چھپ ہی نہیں سکتی. ہم تو آپ کی بات کے اوپر ارے عالیہ اب میڈیا آپ کو بتائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ. اب آپ میڈیا کتنی سننے لگی ہیں تو پھر ہماری تو یہ بھی مان لیا کریں نا کہ مہنگائی ہے تو اس میں آپ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے نہیں. تو سنتی ہوں ثنا, میں تو بڑا کچھ سنتی ہوں. چلیں جی میڈیا اوکے حسن مرتضیٰ صاحب جنوبی پنجاب. میڈیا اتنا معصوم ہے, نہ ہم اتنے معصوم ہیں, نہ آپ اتنے معصوم ہیں. چلیں میم اوکے ٹھیک ہے اوکے عالیہ لیٹ می موو آن. حسن مرتضیٰ صاحب مبارک ہو, جنوبی پنجاب کا صوبہ بننے لگا ہے جی, آپ لوگ اس میں اپنا کار خیر کس طرح ڈالیں گے؟ بہت شکریہ جی. جنوبی پنجاب صوبہ جب کوئی مسودہ کوئی اسمبلی میں پیش ہوگا ہم دیکھیں گے اس پہ کہ کیا بننے جا رہا ہے. یہ تو پہلے 100 دن میں بننا تھا اور آج تک بن نہیں سکا, اور اب اگر جاتے ہوئے خیال آ گیا ہے تو کریں. ہم نے تو اس پہ پہلے بھی قراردادیں بھی منظور کی اور 2/3 اکثریت سے منظور کی سینٹ کے اندر. تو یہ ان کا بڑا درینہ مطالبہ ہے, اس کو پورا ہونا چاہیے. اور ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ لسانی بنیادوں پہ یا کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر یونٹس بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں, اس پہ کنسنسس بھی ہونا چاہیے, اس میں آئین کے مطابق ہونا چاہیے, اس میں تمام اکائیوں کو اعتماد میں لے کر اور وہ سارا کچھ. اب دیکھتے ہیں حکومت کس حد تک سیریس ہے اور کس حد تک سب کو آن بورڈ لے کر اتنا اہم اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرتی ہے. اچھا رانا صاحب سوری حسن صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے آج اس پہ اس کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ یہ اتنے سارے بل اتنے سارے آرڈرز منظور ہو گئے ٹیبل کے نیچے سے ٹیبل کے اوپر سے بغیر خاموشی سے, تو یہ بھی منظور ہو جاتا. اب یہ خط ارسال کرنا پھر ہمارا ان پٹ پوچھنا اور یہ شعبدے بازی انہوں نے قرار دیا ہے, آپ کے مطابق یہ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ تو ان کا کوئی مسودہ آئے کوئی اسمبلی میں تو ہم دیکھیں. جہاں تک ان کا اس کے ساتھ مخلص ہونا ہے وہ تو آج تک ظاہر نہیں ہوتا. اگر وہ ہونا ہوتا تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں یا رانا صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ وہ ہو جاتا, لیکن نہیں ہو پایا. اور اب کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آج جو ایشوز ہیں سنا وہ ہمارے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لاقانونیت ہے, سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی ہے, بڑے بڑے نیشنل چیلنجز ہیں ہمیں, اور جن سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, سب کو مل بیٹھ کر سر جوڑ کر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں سب کنسنسس سے, جو آپ لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں 27 فروری کو, پھر آپ لوگ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں راستے میں ملاقات بھی ہو جائے گی, تو پھر وہاں سے اکٹھے یہیں آئیں گے یا وہاں جائیں گے, کیا ہوگا؟ سنا گزارش یہ ہے کہ عالیہ آپ کو بولنے نہیں دیتی, آپ کو سنتی نہیں ہے اور مجھے آپ نہیں سنتی. سوری یہ کھلا تضاد نہیں ہے حسن بھائی, سوری جی آپ بولیے پلیز, معذرت جی. گزارش یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بھی گن رہی ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آج بھی ان مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ایشوز سامنے لاتی ہے جس کی وجہ سے اصل بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانا اور آنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا کوئی میٹر کرتا ہے. وہ ایک بڑی جماعت کے رہنما ہے, انہوں نے بالآخر آنا ہی آنا ہے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں فیس بھی کرنی ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آج جو ضرورت ہے ہمیں, آج ہمارے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, آج علاج نہیں ہے, آج ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو جو فوڈ سیکیورٹی کا ہے, کاشتکار ہمارا سڑکوں پر نکلا ہوا ہے, اس کو کھاد نہیں مل رہی, اس کو بجلی نہیں مل رہی, اس کو ڈیزل مہنگا مل رہا ہے, اس کو پیسٹی سائیڈز نہیں مل رہی. ہم اس سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے ہیں, ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. ہم صرف اس بات میں لگ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں نہیں لا رہے, حکومت کیا کر رہی ہے. بھئی یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ اگر میاں صاحب باہر گئے تو حکومت کی مرضی کے ساتھ گئے. مجھے تو آج بھی عمران خان صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ واقعتاً میں نے یہ کراس چیک کروایا ہے, شوکت خانم کے ڈاکٹر سے کروایا ہے, وہ واقعی بیمار ہیں اور اگر ایک لمحہ نہ گئے تو شاید کوئی حادثہ نہ ہو جائے, تو انہیں جانا چاہیے اور ان کو بھیجا گیا.
آج وہ اس چیز کو ماننے سے ہی انکاری ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے. کیا میاں شہباز شریف کے اسٹیمپ پیپر پر کوئی آدمی جیل سے باہر جا سکتا تھا اگر حکومت نہ چاہتی؟ اگر ای سی ایل سے نہ نکالا جاتا اور ای سی ایل سے کیبنٹ کی مرضی کے بغیر نکال دیا گیا. یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں جی. میں کہتا ہوں کہ آج جن چیزوں کی ضرورت ہے, جو چیزیں قوم کو آج فوراً چاہیے, وہ دینے کے لیے نہ حکومت کے پاس کچھ ہے, نہ اپوزیشن کی سننے کو تیار ہے. ہر آدمی جو ہے آج پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. اگر ہم کہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں جی کووڈ آ گیا ہے نا, یہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر ہم کہیں کہ حسن صاحب اب میں روک سکتی ہوں آپ کو, اب آپ کو میں روک سکتی ہوں, جسارت کروں, سوری, کیونکہ اس پارٹ میں سب سے کم تو نثار چیمہ صاحب بولے ہیں, میں چاہتی ہوں ان کا بھی انپٹ لے لوں, لیکن وقفے کا وقت ہو رہا ہے. لیکن جانے سے پہلے حماد اظہر صاحب کی طرف پازیٹیو کچھ انفلوئنسز ہیں, ایک مونٹاج ہے ہم نے ہمارے چینل نے بنایا ہے, ذرا اگر آپ لوگ ملاحظہ کریں تھوڑا پازیٹیو نوٹ پہ بریک. جی, کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ تبدیلی آنے کو ہے, کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ صدارتی نظام شاید آ جائے, کہیں قوتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں, اور ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو سمجھتی ہے آل از ویل اور یہ اپنے مدت پوری کریں گے اور آگے بھی 5 سال انہی کی حکومت ہوگی. اسی پازیٹیو نوٹ پر ہم واپس چلیں گے اپنے مہمانوں کی طرف. جی, عالیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. جی نثار چیمہ صاحب, کیونکہ سوری آپ کو بولنے کا وقت ذرا کم ملا, تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ اگر اس پہ عالیہ صاحبہ نے جو گفتگو کی اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں. دوسرا یہ کہ جنوبی پنجاب صوبے کا جو ذکر چھڑا ہے اس وقت, آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے سر؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میری قابل احترام بہن عالیہ ہمیشہ بڑے اعداد و شمار کے ساتھ آتی ہیں اور تیاری کے ساتھ آتی ہیں, لیکن آج غالباً انہیں تیاری کا موقع نہیں ملا, اس لیے ان کے طویل خطاب میں سب کچھ تھا سوائے آپ کے سوال کے جواب کے. تو اسی طرح بھی یہ ہے کہ جو یہ بھی ایک جواب ہے سر, جس طرح کے اعداد و شمار پیش کر رہے تھے, جی میری گزارش یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو کچھ اعداد و شمار پیش کر رہے تھے مختلف انڈیکیٹرز کا ذکر کر کے, تو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عوام کی زبان میں, عوام تو ان سے پوچھتے ہیں حکومت سے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی, آپ نے میرا حال کیا کر دیا ہے 3.5 سال میں. آپ دیکھیں تو صحیح, گیس, بجلی, پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں. آپ نے یہ اپنی کرنسی کو کس قدر ڈی ویلیو کر دیا ہے, کس قدر یہ قومی جرم ہے جس کے نتائج پتہ نہیں کب تک یہ قوم بھگتتی رہے گی. ہر چیز کا ملبہ, اپنی نالائکی کا, اپنی بد انتظامی کا ملبہ کب تک آپ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے رہیں گے. آج دیکھیں تو صحیح کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کہاں تک چلی گئیں. ایک عام آدمی جو ہے اس کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں یہ سب چیزیں. دوائیاں دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی ان کی قیمتیں, اور یہ آپ نے عوام کا جینا کس قدر مشکل کر دیا ہے. عوام کی آہیں اور عوام کے یہ جو ہے ان کا رونا دونوں کیوں آپ کو یہ سنائی نہیں دے رہا, اور کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا. کب تک یہ مظالم اب کرتے رہیں گے, کب تک یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی اب باری مسلسل کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, کب یہ سلسلہ ختم ہوگا, عوام کو کب یہ ریلیف ملے گا. آپ یہ جعلی اعداد و شمار پیش کر کے کہ جناب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ اتنا ہو گیا, ہماری یہ کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا یہ ہو گیا ہے, ڈپازٹ ہمارے یہ ہو گئے ہیں, ایکسپورٹ ہماری اس قدر بڑھ گئی ہے. بھائی ان سارے جو آپ اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں, کیا ان سے جعلی اعداد و شمار سے عوام کا پیٹ بھر رہا ہے؟ کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ کیا عوام یہ ہے کہ آپ کو ان کو سکھ کا سانس لینے کا موقع مل رہا ہے؟ عوام میں جو نفرت ہے, جو غصہ ہے, ناپسندیدگی ہے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے, آپ کے مظالم کی وجہ سے, جو مہنگائی و بے روزگاری کی شکل میں آپ نے ڈھائے ہیں, اس کا یہ کہ عوام نے بدلہ لینا ہے ووٹ کے ذریعے. ان کو جب بھی موقع ملے گا, دیکھیں ضمنی الیکشن میں ان کو موقع ملا, آپ نے دیکھ لیں کہ تقریباً تمام الیکشن سوائے ایک آدھ کی ہر جگہ پی ٹی آئی کو بری طرح شکست ہوئی. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے نتائج دیکھ لیں, کے پی میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج دیکھ لیں, ہر جگہ عوام نے اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, مسترد کر دیا ہے سیٹ اپ کو, ان کے فیصلوں کو, اس حکومت کو. اور سنا میری بات یاد رکھیے کہ اگلے جنرل الیکشن میں عوام نے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے, بدلہ لینا ہے عوام نے. اور جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے صوبے کا, سنا دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح جناب حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے بالکل صحیح ہے, لسانی بنیادوں پہ نہیں, انتظامی یونٹس جو ہیں وہ جتنے چھوٹے ہوں اتنا ہی بہتر ہے. اور یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بھی بنے, جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بنے اور بہاولپور صوبہ بھی بنے.
ٹھیک ہو یہ ہمارا موقف جی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. چیمہ صاحب ویری کوئکلی آپ کہہ رہے ہیں عوام یہ پوچھتے ہیں, عوام یہ کہتے ہیں, عوام یہ چاہتے ہیں, اور عوام کی نمائندہ ہونے کی بحیثیت میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو سب سے بڑے گیم چینجر تو آپ ہیں. حکومت نے کب جانا ہے, کب لپیٹنا ہے اس کو, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آئین کے طور پر آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں, آپ گیم چینجر ہیں. تو آپ بتا دیجیے عوام کو کہ کب ریلیف ملے گا. چلے یہ نہیں بتا سکتے تو نہیں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں پوری اپوزیشن میں اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی سٹرانگ آراء پائی جاتی ہیں, اور میں بالکل کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ عذاب کی شکل میں جو مسلط کر دیا گیا ہے یہ سیٹ اپ, اس سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنا ہی عوام کے مفاد میں ہے, اتنا ہی ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. ان کا ایک ایک دن بھاری ہے. دوسری رائے یہ ہے, اور وہ بھی بڑی سٹرانگ ہے, اس میں اپنی جگہ وزن ہے, کہ نالائق اور ظالم لوگوں کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے. یہ ہے کہ 350 گزر گئے. فکر عوام کی تو نہ ہوئی نا, پروونگ اے پوائنٹ, فکر عوام کی تو نہ ہوئی نا. اگر آپ یہ اگر یہ رائے پہ ہم جاتے ہیں کہ ان کو 5 سال پوری کرنے چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. آپ عوام کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ عوام کے ساتھ ظلم کرنے کا موقع نہ ملے, یہ سیاسی شہید نہ بنے, اور یہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جناب 3.5-4 سال میں تو ہم کچھ نہیں کر سکے, لیکن ہم نے سارے پلان جو تھے ہم نے رکھے ہوئے تھے آخری سال کے لیے, ہم نے تو اس طرح شہد اور دودھ کنارے بہا دینی تھی پورے ملک میں. ہمارا یہ ہے کہ یہ قبل وقت ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی, اور اس طرح یہ جس طرح بھی جو بھی طریقہ کار ہو, لیکن یہ بہرحال اس میں اپنی جگہ وزن ہے. اب یہ دیکھیں, لیکن پی ڈی ایم کی قیادت, اجتماعی قیادت جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ عوام کے مفاد میں کرے گی. ٹھیک ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج ایک ورچوئل اجلاس پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ, پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی, کیونکہ ہمارے جو اصل مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, استعفوں سے بات چلی تھی آج عدم اعتماد پر آ گئی. پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف ہے, میں نے کہا استعفوں سے بات چلی تھی, آج عدم اعتماد تک آ گئی. یہ وہی بات تھی جہاں سے شروعات ہونی تھی, لیکن وہ ہوئی نہیں. اب ہم نے دیکھا آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ورچوئل اجلاس بھی ہوا, جو کو خاقان عباسی صاحب چیئر کر رہے تھے, اور اس میں ہر چیز پر بات ہوئی ہے, سینٹ چیئرمین کو تبدیل کرنے سے لے کر عدم اعتماد لانے تک, اور لانگ مارچ سے لے کر ریلیز تک. تو یہ تمام تر چیزیں سر کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں؟ کوئی ڈیسائیڈنگ مومنٹ آنے والا ہے سر چیمہ صاحب؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جو اصل آبجیکٹیو ہیں, جو ہدف ہیں, جو ہمارا مقصد ہے, منزل ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, اور اس عذاب سے جو پی ٹی حکومت کی شکل میں مسلط کیا گیا اس سے نجات حاصل ہو. یہ ہمارے مقاصد ہیں. اس کے بارے میں نہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت میں اختلاف ہے, نہ پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف ہے. اس میں ہم سب یکسو ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور لائے عمل کیا ہو, اسٹریٹجی کیا ہو, اس کے بارے میں آنسٹ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے, اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ پی ڈی ایم کی قیادت مل کر کرے گی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. عالیہ صاحبہ آپ کے ساتھ حکومت تو بہت کلیئر ہے, ان کو تو چلو ڈیٹس کا نہیں پتا, آپ کو تو پتا ہے آپ اپنے 5 سال بھی پورے کریں گے, آگے بھی آپ نے سرو کرنا ہے, آپ کے جی ڈی پی کی گروتھ ہے, آپ کے پاس ریمیٹنسز کی تعداد کی اضافہ ہوا ہے ریمیٹنسز میں, باقی تمام تر انڈیکیٹرز بھی آپ جو کوٹ کرتے ہیں آپ کی حکومت اور حماد اظہر صاحب اسپیسیفکلی ان دا لاسٹ فیو ڈیز, منی بجٹ کے حوالے سے بھی جو شکایات تھیں چلیں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن اب بتا دیجیے عالیہ صاحبہ کہ مہنگائی تو چلیں ایشو نہیں ہے, کیونکہ مزمل اسلم صاحب آپ لوگوں کے کہتے ہیں کہ جی سیل پر چیزیں بک رہی ہیں, کہاں ہے مہنگائی؟ مطلب آئی مین ان مائی اوپینین اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ لوگ دیکھتے ہی رہے کہ مہنگائی ہے, آپ تو ہارٹ لیس بھی ہو گئے ہیں. عالیہ تھوڑا سا عوام کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عوام نہیں چیخ رہی, صرف اپوزیشن ہی چیخ رہی ہے؟ اچھا, اب میں نے 3 لوگوں کا جواب دینا ہے تو بڑے آرام سے. سب سے پہلے تو چیمہ صاحب نے مجھ سے شعر میں بات کی ہے, تو میں شعر سے ہی جواب دے دوں, اور چیمہ صاحب کو بتا دوں تیاری میں اس بات پہ اب میں کیا کہتی. ملزم بہت کمین تھا, اتنا کمین کہ ملزم بہت کمین تھا, اتنا کمین کہ منصف نے احتیاط کا دامن پکڑ لیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے سیگمنٹ کا جواب میں نے اس شعر میں ان کو دے دیا ہے, اور چیمہ صاحب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں. انہوں نے کہا ضمنی الیکشن کے پی کے میں 90% ولیج لیول پر پاکستان تحریک انصاف جیتی. ووٹ بینک سب سے زیادہ ہمارا, 5ویں اور 6 نمبر پہ آنے والے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیرٹی کم ہوگی. مطلب سوچنے کا مقام ان کے لیے. جی بی آپ ہار گئے, یہ کشمیر کا الیکشن آپ ہار گئے, لوکل باڈی میں آپ سینٹرل پنجاب کلین سویپ ہم نے آپ کو کر دیا, جیلم گجرات, یہ گجرانوالا کی یہ پی پی کی سیٹ ہار گئے. آج بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی, اور جس سروے کو اتنی جس حکومت کو یہ کہتے ہیں نا
एक्सट्रीम अनपॉपुलर हो गई है। आज एक्सट्रीम अनपॉपुलर का भी सर्वे आया ना तो 1% का डिफरेंस है, और चारों जगह पर मतलब चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है हर एक से। बाकी सारी जमातें इलाकाई जमातें बन के रह गई हैं, तो मैं इनको अब क्या कहूं, भाई हैं मेरे। अच्छा अब देखें जी, ये बात करते हैं खुशहाली, इनके दौर में खुशहाली थी, हमारे दौर में बदहाली थी, लेकिन आप जरा देख लें, और मतलब ये वो चीजें नहीं है, इन फैक्ट्स को मान रहे हैं इनके जो साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ग्रोथ के फिगर भी ठीक दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के फिगर भी देख रहे हैं। मुझे ये बताएं सना, मतलब लॉजिक क्या कहती है, बात क्या करते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाना भी छोड़ दें। मुझे ये बताएं 23.35 बिलियन के रिजर्व्स है, ये लोग जब छोड़ के गए थे $16 बिलियन के छोड़ के गए थे। मुझे ये बताएं तो मुल्क ने किससे दिवालिया होना था, 23 बिलियन से या 17 बिलियन से? स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट छोड़ के गए, आज 25% एक्सपोर्ट बढ़ी है, किससे मुल्क ने दिवालिया होना था? यहां पर ये कहते हैं कि 5.57% के ऊपर जो इनकी ग्रोथ थी उसके ऊपर तो यहां खुशहाली थी, गुर्बत कम हो गई थी, जॉब क्रिएशन हो गई थी, लेकिन हमारी 5.35% के ऊपर सब कुछ खराब हो गए। देखिए ये दो स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। महंगाई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, महंगाई आज कनाडा की रिपोर्ट, मतलब मैं अगर छोटी छोटी चीजें आपको कंपैरिजन एक साल का करके बताऊं, बात हम जब करते हैं यूएसए में 6 गुना महंगाई बढ़ गई, कनाडा में तकरीबन कोई 5 गुना की बात कर रही हूं, टाइम्स की। जर्मनी के अंदर तकरीबन कोई वहां पर भी 5 गुना बढ़ गई, यूके के अंदर 4 गुना, और रशिया के अंदर मतलब 2 गुना महंगाई बढ़ गई। हम क्या बात करें, हम ये कह रहे हैं जैसे ही ये कोविड के बाद इंशाअल्लाह ताला सप्लाई डिमांड की सिचुएशन बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन के ऊपर हम काबू पाएंगे। हम बिल्कुल हार्टलेस नहीं हुए, हमें पता है नीचे का तबका फार्मर को उसका मिल रहा है हिस्सा, ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है, यहां पर जो लोग डेली वेजर्स है उनको मिल रहा है, जो सैलरीड क्लास है उसका हमें एहसास है, उसके लिए हम काम करेंगे। अगला 1.5 साल उन्हीं के लिए है। अब आ जाए जो बात यहां पर मेरे दूसरे भाई ने की थी, और उन्होंने कहा कि जी बड़े हालात खराब हैं, लाकानूनियत है, सारा कुछ है और हमें तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। जी लाकानूनियत है, सबसे पहले प्रोटेस्ट करें शाहरुख जतोई के अगेंस्ट, सबसे पहले प्रोटेस्ट करें नाजिम जोगियों के अगेंस्ट, सबसे पहले प्रोटेस्ट करें जो ये सारे जो आपके उधर लाकानूनियत हो रही है। उम्मे रुबाब को आपके एमपीए एमएनए ने मारा है, नाजिम जोगियों को आपके एमएनए एमपीए ने मारा है, उजैर मेमन का किस तरह से कत्ल हुआ है। यहां पर जो लाकानूनियत, तो इससे कहते हैं कि शाहरुख जतोई आपके उधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और सिर्फ शाहरुख जतोई ने, और वीआईपी कितने जो है वहां पर प्रिजनर्स इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर है। फिर ये कहते हैं कि जी इलाज नहीं हम प्रोवाइड कर सके। हमने तो सेहत कार्ड दिए ना, आपने तो सबर कार्ड दिए। हम तो आज 4 डिविजन के उधर 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, और पीएमएलएन कैसे हम पर इस पर बात करेगी, जिनके अपने लीडर जो यहां पर इलाज नहीं करा सकते, उनको नजला जुकाम फ्लू होता है तो वो बाहर चले जाते हैं। इनके इलाज की सिचुएशन थी, डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर के लिए तड़पता रहा था, एड्स का इलाज नहीं है, वहां पर थर में बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। यहां पर कुत्ते की वैक्सीन ये हमसे मांग रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन इन्हें हम दे रहे हैं, ये आवाम को लगा नहीं सक रहे हैं। काश्तकार सड़कों पर है, आज इन्होंने ट्रैक्टर मार्च करना था ना, 1500 लोग भी नहीं थे वहां पर, 2000 ट्रैक्टर लाने थे। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि वहां पर 150 ट्रैक्टर मौजूद नहीं था। किस तरह की बात करें, काश्तकार समझता है कि काश्तकार को उसकी काश्त के पैसे मिल रहे हैं, इस तरह से नहीं है यहां पर। ओके, आर यू डन आलिया? ओके, अब आपने दोनों का जवाब दे दिया, मेरा भी जवाब दे दें कि 15, हाँ मैंने कहा मेरा भी जवाब दे दें, आपने दोनों को तो जवाब दे दिया इंडिविजुअली, अब मुझे भी जरा जवाब दे दें। ये बता दें कि ये जो आप बार बार कहते हैं जी फलां जगह महंगाई हुई है, कनाडा, बरतानिया, तमाम, आपको उनका जरिया आमदन पता है? आपको उनका जो आमदन रेट है वो क्या है, उनका इन्फ्लेशन रेट उससे मैच करके देख लें, हमारा आमदन का रेट क्या है, हमारी इन्फ्लेशन मैच करके देख लें। नो आलिया, नो, नाउ यू विल लिसन टू मी। 15 दिन में 7 रुपए पेट्रोल बढ़ता है, ये आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, उसके बावजूद रेमिटेंसेस बढ़ रही है, उसके बावजूद हम कहते हैं महंगाई, आप कहते हैं महंगाई नहीं है। मैं कह रही हूं 15 दिन में 7 रुपए पेट्रोल बढ़ना, ठीक है, क्या ये अवाम के ऊपर जुल्म नहीं है? आप कहते नहीं है, इसको मत जस्टिफाई करें कि क्यों है, वर्ल्ड बैंक में ये हो गया और उसकी बैरल की फी डॉलर कीमतें बढ़ गई, उसको एक सेकंड छोड़ के आप कहें जुल्म है कि नहीं।
اچھا اب میری ایک بات سنیں, کیا ظلم ہم کوئی دیکھیں ایک ان پاپولر ڈیسیژن کرنا عوام کو جس سے عالیہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا ایک میں آپ کو آپ کی بے بسی کی میں آپ کی بے بسی کی اسٹوری نہیں سننا چاہتی, مجھے بتا دیں ظلم ہے کہ نہیں؟ میری ایک بات سنیں, ظلم کو ظلم کہے نا عالیہ, ظلم کو ظلم تو کہیں. میری ایک بات دیکھیں میری ایک بات, جب میں ہمدردی کر رہی ہوں, میں دلی طور پر مجھے یہ لگتا ہے, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ان پاپولر فیصلہ کرنا اس حکومت کے لیے کہ 25% انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز بڑھی ہوں, ہم اپنا سیلز ٹیکس کم کریں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تو سیلز ٹیکس کم کرنا ہے نا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی تیل کے کنویں تو ہے نہیں یہاں پر. بات ہمیں ہمدردی ہے, ہم اپنی کاسٹ آف اور پاپولیرٹی یہ ڈیسیژن ہمیں کرنا پڑتا ہے. صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 25% دنیا میں بڑھے, ہم اپنی سیلز ٹیکس کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ قوم ہمارے ساتھ ہے, ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کے مشکل فیصلے کر کے یہاں تک پہنچ رہے ہیں. 3 سال ہم نے ریفارمز کیے, ریفارمز آسان نہیں ہے. ایک چیز تو میں کہہ رہی ہوں, دیوالیہ انفیئر ہو جائے گا, مجھے جانے دیں حسن مصطفیٰ صاحب, ٹھیک ہے, ریزرو نہ ہو. اور جو دوسری آپ نے ایک بات کی تھی سنا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا مہنگائی اتنے گنا بڑھ گئی, اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہاں پر آپ نے دیکھا ہے ان ممالک کا, جب آپ اس کا کرتے ہیں تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی تو ریشو دیکھا کریں. اور دوسری بات پاپولیشن, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سر, میم بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, روزگار کتنا ہے, الاؤنس کتنی ہے, ویجز کتنی ہے, تمام تر چیزیں. عام آدمی کی سیلری وہاں پہ کیا ہے, عام آدمی کی سیلری یہاں پر کیا ہے, لیٹس جسٹ کمپیئر دیٹ. آپ کو بھی پتا ہے عالیہ, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس ڈسکشن, یہ بہت لمبی بحث ہے. چلیں آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا, میں نے اپنا پوائنٹ دے دیا, لیٹس موو آن. حسن صاحب, آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو یو. حسن صاحب, آپ ایک تو یہ کہ ناظم جو کی ہو, کتے کی ویکسین نہیں ہے, ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں, مال نیوٹریشن سے بچے مر رہے ہیں, آپ لوگ بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے, انہوں نے 4 صوبوں میں دے دیا ہے, ان کے لوگوں کے پاس تو ہیلتھ کارڈ ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کوئی اور لالا لینڈ میں ہیں, یا یہ کوئی اور لالا لینڈ میں ہے, یا آپ کسی اور ملک میں ہیں. آپ ذرا بتا دیجیے سندھ کا, پہلے آپ ذرا جو آپ کے خلاف ریفرنس ظاہر ہوئی ہے, ذرا اس کا جواب دیجیے. سنا ایک چیز ذرا میں آپ کو بتا دوں, جی, 2 آدمیوں کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی, ایک جو دریا کے دوسری طرف کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دے رہا ہو, اور ایک جو آپ کے منہ پہ سفید جھوٹ بول رہا ہو. ان 2 بندوں کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کتوں کی ویکسین کی بات کرتی ہیں نا, ماں سوائے سندھ کے پاکستان میں کہیں کتے کی ویکسین بنتی نہیں ہے. سندھ والے ویکسین بنا رہے ہیں کتے کی, اور یہ کتے لائیں, میں جتنی ویکسین کہتی ہیں میں انہیں دیتا ہوں. ان کو کتے نظر آتے ہیں, ان کو مری میں مرنے والے بندے نظر نہیں آتے. یہ اس گورننس پہ بڑا فخر کر رہی ہیں. انہیں ڈی آئی خان کے اندر 3 ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں, انہیں نظر نہیں آتی. انہیں انارکلی کے اندر بوم بلاسٹ ہوتا ہے, ان کو وہ نظر نہیں آتا. جو مرڈر اگر کسی آدمی نے کیا ہے, وہ چاہے ایم پی ہے چاہے ایم این اے ہے, وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, وہ اپنی سزا بھگتے گا. اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت ہے, تو یہ کہیں کہ سندھ میں کون سی بہتری ہے. سندھ میں بھی برائی ہوگی, وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن یہ اپنا اس کا جواب تو مجھے دینا کہ جو گورننس یہاں پر ہو رہی ہے وہ بہتر ہے یا ٹھیک نہیں ہے. آج اگر آپ عام آدمی کو اٹھا کر دیکھ لیں, یہ جتنے فگر, یہ جی ڈی پی بتاتے رہے, یہ جو مرضی بتاتے رہے, میں ان کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ جواب دیں کہ 4 روپے یونٹ دینے والی حکومت کو آپ چور کہتے تھے, اب 70 روپے یونٹ مل رہا ہے زراعت کا. آپ کا جو ایف پی اے وغیرہ ڈال کے اس پہ آپ کی جی کیا رائے ہے؟ آپ 150 روپے میں گھی لیتے تھے, آج 400 روپے میں گھی مل رہا ہے. سنائیں کیسا ہے؟ آپ کو 3500 روپے کی کھاد کی بوری ملتی تھی, آج ڈی اے پی 11,000 کی کاشتکار کو دے رہے ہیں. بتائیں وہ ایماندار تھے یا آپ ایماندار ہیں؟ آپ نے 70 روپے 80 روپے سے پیٹرول لیٹر لیا اور آج آپ نے 150 تک پہنچا دیا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا کریڈٹ آپ کو دیں. آپ نے اس ملک کے اندر گندم کے کاشتکار کو مار کے رکھ دیا ہے. میں دیکھوں گا آپ اگلی دفعہ کیسے گندم لیں گے. آپ نے جب گندم خریدنی تھی, آپ نے کاشتکار کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا. آپ اس کے گھروں میں گئے,
آپ نے زبردستی اس کے استعمال کی گندم اٹھا کے اپنا ہدف پورا کیا. آج جب اس کو کھاد کی ضرورت ہے آپ مافیاز کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے سہولت کار تھے, آپ کو الیکشن میں وہ سہولتیں فراہم کرتے رہے. آپ کی ایف آئی اے نے آٹے اور چینی کے چور پکڑ کر آپ کو دیے کہ یہ چور ہیں آپ کے, آپ نے ان کو اپنی کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے. کون ایماندار ہے اور کون چور ہے؟ آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھو گے تو آپ اس کا یہی کہو گے جی کہ وہاں پہ کتے نے کاٹ لیا, وہاں پہ جی خوراک کی کمی سے بندے مر رہے میں ہیں. اگر اجازت دیں تو یہ جواب نہیں ہے جی. یہ آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ جواب تو آپ بھی نہیں دے رہے نا. آپ بھی بتا دیں شاہ رخ جتوئی کیا کر رہے تھے وی آئی پی ہسپتال میں, کیوں تھے وہاں پر, یہ بتا دیں آپ, اس کا جواب دے دیں چلیں سمپل ٹرمز میں. دیکھیں جی عدالتیں موجود ہیں نا, اس پہ میں جواب کیوں دوں؟ یہ عدالت میں جائیں, عدالت کو کہیں کہ یہ بندہ فلاں جگہ پر موجود تھا. میں نہ تو سر اب ہر الزام کے پہلے ہم یہی سوچیں گے کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میری سن لینا جی, ہمیں ہر چیز پہ عدالت دکھاتے ہیں. کیا انہیں عدالت جاتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ چلے جائیں وہاں پہ. I have zero time. آپ لوگ بہت لمبا بول رہے ہیں, ایک منٹ پلیز مجھے اجازت دے دیجیے. عالیہ ویری کوئک, یو ہیو 20 seconds, بولیں جلدی سے, ٹیک اے بریک. سر حیرت یہ نہیں ہوتی, 35 سال آپ حکومت کریں الگ الگ پورشنز میں, 13 سال سے کنزیکٹیو حکومت ہو, لیکن 3 سال والی حکومت سے آپ سب کو جواب چاہیے. ان سے پوچھیں ناظم جوجو کا جو قاتل ہے نا, میں اپڈیٹ کر دیتی ہوں, وہ عدالت سے بھاگ گئے ہے جب عدالت نے اس کی بیل کینسل کی ہے. شاہ رخ جتوئی کا چیئرمین, ان کے پرچی چیئرمین سے سوال کیا نا, انہوں نے کہا عمران خان سے پوچھو. یہ سارا کچھ عمران خان کی ذمہ داری ہے. ان کو اگر ان کو بڑا ان سے پوچھو نا, جی ویلکم بیک. ہم نے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالیہ صاحبہ موجود ہیں, نثار چیمہ صاحب موجود ہیں, اور حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. میں آپ جلدی سے ویری کوئکلی, بیکاز آئی ہیو ویری لٹل ٹائم, اور پلیز آئی نو یو کانٹ سے اٹ آل ان اے شو, لیکن پلیز آپ اسپیسیفک جواب دیجیے گا بہت کوئکلی. حسن مرتضیٰ صاحب, ایم کیو ایم نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت اگر کچھ نہیں کر سکتی تو ہم چلے جائیں گے. وہ قتل جو اسد جسکانی صاحب نے کیا ہے, اور بولو خان زادہ جو ٹڈولا یار میں جو جن کو مار دیا گیا, اب بتائیے گا ایم کیو ایم کوئی بارگیننگ ٹیکٹک آپ کو دکھتا ہے یا واقعی ان کا کوئی ریزنٹمنٹ ریئل ہے؟ سنا ایک لائن میں جواب دیتا ہوں. جی. یہ جو شاہ رخ جتوئی ہے نا, اس کا چچا مبین جتوئی پی ٹی آئی سندھ کا جنرل سیکرٹری ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ میرا سوال کا جواب. ہاں سر, آپ لوگ آپس کے سوال کا جواب بعد میں دیجیے گا, میرا دے دیں. ہاں جی. ہاں جی. ہاں, تو ایم کیو ایم کا ریئل ہے ریزن یا کوئی بارگیننگ ٹیکٹک ہے؟ ذرا ریپیٹ کیجئے گا, آواز. میں نے کہا بولو خان زادہ کا جو قتل ہے, جس کو کل سے خالد مقبول صاحب جس کے اوپر مطلب ایک انہوں نے مچایا ہوا ہے شور, اور وہ حکومت کو الٹیمیٹم بھی ایک طرح سے دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو ہم خود ہی کر لیں, تو یہ بارگیننگ ٹیکٹک ہے یا ریئل ایشو ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی قتل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو سٹنگ ایم پی اے تھا, تو اس پیپلز پارٹی نے سرنڈر کیا تھا کہ اس پہ ایف آئی آر بھی کرو اور اسے گرفتار بھی کرو. ہم پوری کوشش انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی جی کہ ان کی داد رسی ہونی چاہیے. چیمہ صاحب, اوکے چیمہ صاحب, اوکے ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بس, حسن مرتضیٰ صاحب بس, حسن مرتضیٰ صاحب بس, اپنے ڈے بائی ڈے جو ان کے ایشوز ہیں. اوکے, یہ پریس کانفرنس نہیں ہے حسن صاحب, پلیز. اوکے جی چیمہ صاحب مجھے بتا دیں, عدم اعتماد آ رہے ہیں بارے میں سنا میرا خیال. جی ہاں جی, متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بول دیں. جی نہیں, میں گزارش کر رہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے ہمارے دوست جو ہیں بڑی اصولی سیاست کرتے ہیں, اور اصول ان کا یہ ہے پہلے دن سے کہ مرکز میں جو حکومت ہے اس کے ساتھ شامل رہنا ہے, ناز رکھنے بھی دکھانے ہیں, اختلافات بھی شو کرنے ہیں, لیکن بالآخر اسی کے ساتھ رہنا ہے تا وقت کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ ان کا چل چلاؤ ہے, اس وقت تک یہ ساتھ رہیں گے. سر وہ چل چلاؤ آپ کو یقین ہو جائے کہ فون نہیں آ رہے, آپ کو یقین ہو جائے کہ فون نہیں آ رہے, ان کو یقین ہو جائے کہ چل چلاؤ ہے, تو پھر کون کس کے یقین پر چل رہا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں صرف ایک میں محترمہ عالیہ صاحبہ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں, آپ کی اجازت سے. جی بالکل اجازت. دیکھیں ان کا جو بڑا زوردار خطاب تھا, اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے وہ پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے, ان سے بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ, وہ معمولی ترمیم کے ساتھ. وہ شعر یہ ہے کہ میں سچ کہوں گا مگر پھر بھی ہار جاؤں گا, وہ جھوٹ بولیں گی مگر لاجواب کر دیں گے. چلیں اوکے, عالیہ صاحبہ ویری کوئک, آپ 10 seconds. عالیہ, you have a response in a share یا in one sentence. جی
دیکھیں جی میں تو صرف اتنا کہوں گی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا, فکر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی ہم 3.5 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں, یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ابھی ہم 5 سال اپنے پورے کر کے آگے بھی آئیں گے. اس لیے یہ عدم اعتماد تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم عوام کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور ریلیف نہیں مل رہا تو شاید پارٹیز کو نہیں مل رہا, ریلیف نہیں بال سے ریلیف نہیں مل رہا, تاریخوں سے ریلیف نہیں مل رہا, کرپشن کیسز سے پتہ نہیں کس کس چیز سے ریلیف نہیں مل رہا, اپوزیشن کی لاہ عمل کیا ہوگا اور تمام تر چیزیں کس طرف کروٹ لیں گی یہ تو اب دیکھنا پڑے گا. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو فار واچنگ, وی ول سی یو نیکسٹ ویک.